آدمی کے پر کی طاقت کا عالم کیا ہے، اور ماننا پڑے گا یہ جبریل میرے نبی کے در کا نوکر ہے، یہ جبریل میرے نبی کے در کا خادم ہے۔ ارے ماننا پڑے گا جس نبی کی قدموں کی تلیوں کے بوسے لینے والے جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو جس نبی کے تلووں کے وہ بوسے لیتا ہے اس نبی کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کتنی خوب بات کی، کہنے لگا کہ یہ شان ہے خدمت گاہ، محبت سے جھوم کر پڑھیے، یہ شان ہے خدمت گاہ، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا۔ حضرات محترم صرف یہی بات نہیں بلکہ جب جناب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حضرت آدم کو اللہ نے ہند کے علاقے میں اتارا، جناب اما حوا کو اللہ کریم نے جدہ کے مقام پر آسمان سے اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان کی پہاڑیوں پر اترے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی آدمی نہ تھا، اس زمین پر کوئی انسان موجود نہ تھا، اس زمین پر کوئی سبزہ موجود نہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر رب ذوالجلال نے جب اتارا، آدم علیہ السلام نے زمین پر اتر کر کے اپنے دائیں طرف دیکھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آدمی، نہ آپ کی اپنی جنس کا کوئی دوسرا موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ملال آیا، حضرت آدم کے دل پر ایک روب اور دبدبا طاری ہوا، ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے لجپال، اے میرے کریم مولا، یہاں پر تو تنے تنہا کوئی دوسرا موجود نہیں، یہاں پر میرا دل نہیں لگتا، مجھے تو کسی ایسی زمین پر بھیج جہاں پر میں اپنے کسی کو اپنے راز کی بات بتا سکوں، اپنے دل کا دکھڑا سنا سکوں۔ خالق کائنات نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان سے حکم فرمایا، اے آدم آپ یہاں پر عرب کی طرف سفر شروع کریں۔ کس طرف؟ عرب کی طرف سفر شروع کریں۔ اب جناب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے عرب کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم اٹھاتے، مفسرین کرام لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کا ایک قدم 3 مہینے کی مسافت کے برابر سفر طے کر لیتا۔ ایک قدم اٹھاتے تو 3 مہینے کی مسافت کے برابر جتنا سفر تھا وہ طے ہو جاتا۔ اگلی بات سنیے، آدم علیہ السلام کو رب نے حکم فرمایا، اے آدم اگر ہندوستان کی سرزمین پر تیرا قدم نہیں، اگر تیرا دل نہیں لگتا تو آنا اس دھرتی پر آ جہاں پر نبیوں کے امام کی ولادت ہوگی، جہاں پر نبیوں کے امام کی ولادت ہونے والی ہے۔ اے آدم اگر ہند کی زمین پر تیرا دل نہیں لگتا، آنا اس سرزمین پر جہاں پر صفا مروہ بننے والی ہے۔ اگر ہند کی زمین پر تیرا دل نہیں لگتا، آنا اس زمین پر جس زمین کے خطے پر میرے یار نے بکریاں چروانی ہیں۔ آدم اگر ہند کی زمین پر تیرا دل نہیں لگتا، آنا اس زمین پر جس زمین کے پتھر بھی میرے یار کا کلمہ پڑھیں گے۔
اسی لیے تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے جذبات کی ترجمانی اور آپ نے جس محبت کے ساتھ نعرہ لگایا اس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہ عرض کروں، عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرایاں نے۔ اب آپ اسی وقار سارے نہ بولے جو زندہ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ جھوم کر، عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرایاں نے۔ قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار۔ اللہ اکبر، قربان جائیے گرامی قدر حضرات۔ اب جو نقطہ میں آپ کے سامنے جو بات محبت والی پیش کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام آپ نے ہند سے سفر شروع کیا، جہاں پر جناب حضرت آدم علیہ السلام آپ اپنا قدم رکھتے ہیں، خالق کائنات جناب آدم علیہ السلام کی قدم والی جگہ پہ سبزہ اگا دیتے ہیں۔ جتنا بھی کائنات کے اندر اناج ہے، جتنا بھی کائنات کے اندر یہ غلہ اور یہ فصل ہے، جتنے جنس کے دنیا میں فروٹ پائے جاتے ہیں، جتنے جنس کی دنیا میں میوہ جات پائے جاتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدمین کا صدقہ ہے۔ محبت کے ساتھ بولیے ذرا جھوم کے۔ اب آپ اسی وقار بات کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں پہ قدم رکھتے ہیں، آپ قدم اٹھاتے ہیں، خالق کائنات آپ کے قدم لگنے کی برکت سے جہاں پر آدم کی تلیاں لگتی ہیں، جب آپ ایسے قدم اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے پھل پھول اگتے ہیں تو اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، تو نبی کے قدموں سے ان کی برکت سے پھل پھولوں کا اگنا بہت بڑا کمال صحیح، لیکن اب ذرا مدینے کے تاجدار کی شان بھی سنیے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام جہاں پر اپنے قدم رکھتے ہیں اللہ سبزہ اگا دیتا ہے۔ ادھر ذرا چلیے نا مکہ کی سرزمین پر آپ کے اور میرے کریم آقا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب جناب حضرت اما حلیمہ کی گود کے اندر ہیں، حضرت سیدہ حلیمہ آپ کو اٹھا کر کے جس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے اپنے علاقے میں جا رہی ہیں، اپنے ملک میں جا رہی ہیں، اپنے محلے کی طرف جا رہی ہیں، اپنے قصبے کی طرف جا رہی ہیں، اپنے قبیلے کی طرف قبیلہ بنو سعد کی طرف جا رہی ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں جہاں جہاں پر حضرت جناب اما حلیمہ کی اونٹنی کے قدم لگتے ہیں، خالق کائنات اونٹنی کے قدموں کی برکت سے وہاں پر بھی سبزہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب اونٹنی نبی ہے، اونٹنی پیغمبر نہیں، لیکن اس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے، اس کی نسبت نبیوں کے امام کے ساتھ، اس کی نسبت جناب ساری کائنات کے رسولوں کے سردار کے ساتھ ہے۔
تو ماننا پڑے گا اگر اونٹنی کی نسبت جس اونٹنی کے اوپر رب کے حبیب جگ کے طبیب سوار ہو جائے، ساری کائنات کے اندر وہ اونٹنی کائنات سے بلند و بالا ہو جاتی ہے، ساری کائنات سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ماننا پڑے گا اگر اونٹنی بے مثل و بے مثال ہو جاتی ہے تو ذرا ہجرت کی شب دیکھیں جس صدیق اکبر کے کندھوں پر نبی سوار ہے، جس صدیق اکبر کے کندھوں پہ نبی کائنات نے سواری کی، وہ صدیق پھر پوری کائنات میں سب سے ممتاز کیوں نہ ہو؟ اگر اونٹنی کو یہ بلند رتبہ ملا تو پھر صدیق اکبر کو بھی مل گیا نا۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سفر کر کے جب بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے، آپ نے اس نشان کو دیکھا، دل میں یہ ارادہ بنا کہ کیوں نہ اسی نشان کے مطابق، اللہ کا حکم تھا کیونکہ اللہ کے نبی اس کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی۔ سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام سے پہلے نشان جبریل پاک نے لگایا، اور انسانیت میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھر فرشتوں سے منگوائے۔ نہیں تھوڑی سبحان اللہ ویکھ کے میں لگتا ہے بھئی تھوڑا موڈ کا ہی نہیں۔ دیکھیں اتنی تحقیق سے اتنا آپ کے سامنے نالج پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ سو کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، 5 پہاڑوں کے پتھر جناب جبریل پاک حضرت آدم پاک نے منگوائے فرشتوں کے ذریعے۔ سب سے پہلا پہاڑ حضرت آدم علیہ السلام نے طور سینا کا انتخاب کیا۔ طور سینا پہاڑی کا پتھر حضرت آدم پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہاں سے پتھر منگوایا جائے، چونکہ رب کا گھر ہے اور یہ ساری کائنات کا قبلہ اول ہے، ساری کائنات کی عبادت کا مرکز ہے اور برکت والا گھر ہے، تو اس لیے اس کے لیے پتھر بھی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جس پہاڑ کا انتخاب کیا وہ طور سینا ہے۔ بولیے کون سا؟ طور سینا۔ اس کے بعد کوئی لبنان کا پتھر منگوایا گیا، اس کے بعد کوئی ہیرا جہاں پر غار ہیرا موجود ہے اس کا پتھر منگوایا گیا، اس کے بعد کوئی جودی جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی نے جس پہاڑ کے اندر جا کر کے بنا لی، کوئی جودی کا پتھر وہاں پہ نصب کیا گیا، اور اس کے علاوہ بیت زیدہ کا پتھر وہاں پر منگوایا گیا۔ جب یہ سارے پتھر حضرت آدم علیہ السلام نے جمع کیے اور جمع کر کے اللہ کا گھر تعمیر کیا، تو تعمیر کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کا کیا نا طواف، حضرت آدم پاک کا آپ نے طواف کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، جیسے آج آپ نے طواف کر کے میری عبادت کر کے مجھ سے معافی مانگ کے مجھے راضی کر لیا ہے، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، قیامت کی صبح تک آپ کی اولاد میں سے جو بھی آ کر کے اس گھر کا طواف کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ دوستان گرامی قدر، اگلی بات سنیے۔ طوفان نوح کے وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر طوفان آیا، بہت سو نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور بہت سو نے انکار کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کریم نے ایک ایسا طوفان جو پوری کائنات کے اوپر حاوی تھا، اس طوفان کو بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے بھی منکر تھے ان سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور جس نے حضرت نوح پاک کو مانا، اللہ کریم نے کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ سارے اس کشتی میں آگے۔ اس وقت جب طوفان نوح آیا، بیت اللہ شریف کہاں تھا؟
رب ذوالجلال نے بیت اللہ شریف کو اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین سے اٹھوایا اور چوتھے آسمان پہ نصب کر لیا۔ کہاں پر؟ چوتھے آسمان پر رب ذوالجلال نے بیت اللہ شریف کو وہاں پر نصب کروایا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہے۔ 70,000 فرشتے بیت اللہ شریف کا طواف کریں، اور بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی تاریخ ہے مستقل، اس پہ کئی تقریریں ہو سکتی ہیں۔ اب وقت آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کون سی بات پیش کروں اور کون سی نہ کروں، لیکن مختصر سمے آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ خود تحقیق کر لیجئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، اللہ کریم نے کعبۃ اللہ کو چوتھے آسمان پہ نصب کر دیا، اور جو حجر اسود تھا اس کو جبل ابو قبیس کے اندر جبریل پاک نے چھپا دیا، جبل ابو قبیس کے اندر۔ اور یہ پتھر ایسا شان والا ہے جس پتھر کے متعلق آپ کے اور میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس پتھر کی شان یہ ہے کہ یہ پتھر اگر اس کو پانی کے اندر پھینک دیا جائے تو پانی میں ڈوبتا نہیں، پانی میں بظاہر یہ چھوٹا سا پتھر حجر اسود آپ کو دیوار کعبہ میں نصب ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کا سائز یہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کا جو سائز ہے وہ جبل ابو قبیس، جو قبیس کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے بھی یہ بڑا پتھر ہے۔ اور جب یہ کائنات میں سب سے پہلے جبریل پاک جنت سے لے کر کے آئے تو اس وقت اس کا رنگ سفید تھا۔ آپ کے اور میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر اس سفید پتھر کا رنگ اب سیاہ ہو چکا ہے، اور جب قیامت کے دن یہ پتھر میدان محشر میں اللہ کریم وہاں پہ بلائیں گے، اس پتھر کو وہاں پہ منگوایا جائے گا تو پھر یہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ اللہ نے اس کے اندر جو نورانیت رکھی ہے، اس کے اندر جو نور ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، اگر یہ اپنی اصل شکل میں ہوتا تو کائنات کی کوئی ایسی آنکھ نہیں جو اس پتھر کو دیکھ سکتی۔ اس کی اتنی نورانیت ہے، اس کے اندر اتنا نور ہے، اتنی کشش ہے کہ آنکھ چندیا جاتی، کوئی بھی آنکھ ٹکٹکی باندھ کے اس پتھر کو نہ دیکھ سکتی۔ اللہ نے اپنے پردے، اپنے انوار و تجلیات کے پردے اس کے اوپر رکھے ہوئے۔ دوستان گرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ پتھر میدان محشر میں ہوگا تو اس وقت اللہ کے حضور یہ گواہی پیش کرے گا۔ کیا کرے گا بولیے؟ گواہی پیش کرے گا۔ جب سے یہ پتھر کعبۃ اللہ میں نصب ہوا ہے، جب سے زمین پہ آیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جس نے اس پتھر کو دیکھا ہے، اس کا بوسہ لیا ہے، یہ ہر اس بندے کا نام بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پتھر کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں، 2 ہونٹ ہیں، اور اس کی ایک زبان ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہر اس بندے کا نام لے کر یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی پیش کرے گا، مولا فلاں نے بھی مجھے بوسہ دیا ہے، فلاں نے بھی مجھے چوما ہے، فلاں نے بھی میری زیارت حالت ایمان میں کی ہے، مولا میں گواہی پیش کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اگر پتھر ہو کر کے اس کے اندر کون سی ایسا اس کے اندر آلہ فٹ ہے کہ ساری کائنات جب سے یہ نصب کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک، دیکھیں نا، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ہر وقت عمرہ ہو رہا ہے، ہر وقت طواف ہو رہا ہے۔ تو اب جس نے اس پتھر کا بوسہ لیا، قیامت کے دن یہ پتھر رب کی بارگاہ میں، پتھر کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ ذرا بلند آواز سے یہ جملہ ریپیٹ کیجئے، پتھر کہاں سے آیا؟ ایک نقطہ محبت پیش کروں، اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھیں دوستان گرامی قدر، مجھے یہ کہنے دیجئے، اگر یہ جنتی پتھر قیامت کے میدان میں اپنے دیکھنے والوں کی شفاعت، اپنے دیکھنے والوں کو پہچان سکتا ہے، ان کے نام یاد رکھ سکتا ہے، ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہے، ارے اگر جنتی پتھر کی یہ شان ہے تو جو جنتی بشر ہے، آمینہ کا لال ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
پتھر کی شان کو تسلیم کرتے ہو، جنتی بشر کو نہیں مانتے؟ اگر یہ پتھر ہو کر کے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنی محبت رکھنے والوں کو اور چومنے والوں کو پہچان سکتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب نبیوں کے امام کے در پہ کوئی حضور کا غلام جاتا ہوگا تو میرے حضور بھی اس کو دیکھتے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے۔ بلکہ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے حرم کے اندر، اپنے روضہ مبارکہ کے اندر رہ کر کے پوری کائنات کو دیکھ رہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوری کائنات کو ملاحظہ کرتا ہوں، اپنے ہر غلام کا درود سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اور ہر محبت سے درود پڑھنے والوں کو جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ اللہ نے اس گھر کعبۃ اللہ کی شان کیا بیان کی؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ کا قرآن کعبۃ اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس نقطے کی طرف تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت، یہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ برکت والا گھر ہے اور ہدایت والا گھر ہے، جسے رب ذوالجلال نے سارے جہانوں کے لیے برکت کا مرکز بنایا، ہدایت کا مرکز بنایا۔ یہ تو شان ہے کعبۃ اللہ کی۔ اب آئیے نظرہ دیکھیے، اللہ نے قرآن کی عظمت بھی قرآن کے اندر بیان کی۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے قرآن کے لیے، قرآن کے متعلق بھی قرآن کی شان بیان کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ڈرانے والا، عالمین کے لیے ہدایت یافتہ بن کر کے قرآن آیا، اور اللہ نے اپنی شان بھی قرآن کے اندر بیان کی۔ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر پہلا سورۃ الفاتحہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو عالمین کے لیے رب ہے، عالمین کے لیے پالنہار ہے، عالمین کو تخلیق کرنے والی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اب آئیے نا میرے نبی کی باری، نبیوں کے امام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے فرمایا میں عالمین کے لیے رب ہوں، قرآن عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور میرا کعبہ عالمین کے لیے برکت کا باعث ہے، اور مجھ محمد کی شان یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ قرآن عالمین کے لیے ہدایت، کعبہ عالمین کے لیے برکت، اللہ عالمین کا رب، اور محبوب کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت۔ تو ماننا پڑے گا کہ جب کعبۃ اللہ کی برکت ہے، یقیناً آپ کی توجہ ہے سب کی، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، اگر کعبۃ اللہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے برکت ہے، یقیناً ہے، ماننا پڑے گا قرآن اگر عالمین کے لیے ہدایت یافتہ ہے، یقیناً ہے، ماننا پڑے گا اگر اللہ کی ذات عالمین کا رب ہے، یقیناً ہے،
ماننا پڑے گا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا رسول کائنات سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، یقیناً ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت موجود ہے، کعبہ کی ہدایت اور برکت موجود ہے، قرآن کی ہدایت موجود ہے اور رسول کائنات کی رحمت موجود ہے، جیسے باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ فیض پہنچا رہی ہیں، تو ماننا پڑے گا آمینہ کا لال آج بھی فیضان پہنچا رہا ہے۔ اللہ اسی بات کی ترجمانی میرے اعلی حضرت نائب امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے پیشوا عاشقوں کے امام نے اپنی زبان میں اسی بات کی ترجمانی کی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا سنیں گے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے قرآن آج بھی فیض لٹا رہا ہے، اللہ کی ربوبیت بھی کائنات کے اندر موجود ہے، ایسے ہی کعبۃ اللہ کی برکتیں بھی عالمین کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے میرے نبی کائنات کا فیض آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے۔ ذرا محبت کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو زبان نبی کی نعت کے لیے دی ہیں، ذرا ان زبانوں کو ہلائیں تاکہ کرامن کاتبین آپ کے حق میں یہ بات لکھ لیں اور لکھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ مسجد جامعہ مسجد مائی حاجن کے اندر جمعے والے دن مصطفیٰ کی تعریف کر رہا تھا۔ محبت کے ساتھ جم کے پڑھیے کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے، آدم علیہ السلام بھی تارا، حضرت نوح علیہ السلام بھی تارا، موسیٰ علیہ السلام بھی تارا، عیسیٰ پاک بھی تارا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تارے کی حیثیت سے، لیکن جتنے ستارے نبوت والے کائنات عالم کے اندر طلوع ہوئے اپنے وقت مقررہ پر واپس چلے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کا پیغام محبت سنیے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے پر نہ ڈوبے۔